جمہوریت کے ثمرات ان تک دہلیز تک پہنچانے کا نسخہ کیمیا لے کر آئی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کی ساری جدوجہد اس سارے سیاسی جدوجہد کا مقصد پاکستان کی عوام کو پاکستان کی جمہوریت کے ثمرات سے مستفید کرنا ہے۔ ہماری ساری سیاسی جدوجہد پاکستان جن مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا اس منزل تک پاکستان کو پہنچانا ہے۔ آج ہم اپنا ایک سیاسی منشور، انتخابی منشور، مینیفیسٹو کی شکل میں اپنے سارے خواب کو، اپنے سارے خیالات کو ہم نے اس میں سمونے کی کوشش کی ہے۔ معزز صحافی حضرات، آپ سب کے علم میں سچائی یہ ہے کہ اس وقت ہمارا پیارا پاکستان ایک کثیر الجہتی بحران کا شکار ہے۔ یہ بحران سیاسی بھی ہے، انتظامی بھی ہے، معاشی بھی ہے، معاشرتی بھی ہے، عدالتی اور معاشرتی طور پہ بھی۔ یہ بحران سارے مل کر ایک غیر معمولی صورتحال پیدا کر چکے ہیں، اور ہم سے سمجھتے ہیں کہ غیر معمولی صورتحال غیر معمولی اقدامات کے متقاضی ہیں۔ ہمارے نزدیک ان تمام بحران کا حل ایک ایسا شراکتی، شمولیتی، اصلی، حقیقی، عوام دوست، پاکستان کی عوام کے خاطر، پاکستان کی عوام کے ذریعے، پاکستان کی عوام کے لیے قائم جمہوریت کے ذریعے ممکن ہے۔ میں سب سے پہلے ایک سیاسی حل کے جانب آپ کی توجہ مسکول کرانا چاہتا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان 50 سالوں میں پاکستان کے آئین نے پاکستان کی عوام کے حقوق کی اس طرح تحفظ نہیں کیا۔ نہ وہ ہماری حفاظت کر سکا، نہ وہ خود اپنی حفاظت کر سکا۔ اور 50 سال بعد، بدلتے ہوئے حالات کے بعد، اس بات کی بے حد ضرورت ہے کہ کچھ بنیادی ترامیم اس آئین میں کر دی جائیں۔ پچھلی تمام ترامیم حکمرانوں نے اپنے لیے کی تھی، اپنے لیے حقوق کے لیے، اپنے ہاتھ میں اختیار لینے کے لیے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان اس وقت مضبوط ہوگا جب عام پاکستانی مضبوط ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو پاکستان میں نئے انتخابات ہوں گے، لیکن یہ بھی سچائی کہ یہ نئے انتخابات ایک انتہائی کشیدہ، انتہائی منقسم، بد اعتمادی اور محاذ آرائی لی ہوئی صورتحال میں ہو رہے ہیں۔ ہم سب کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ان حالات میں ہونے والے انتخابات کسی سیاسی عدم استحکام کا باعث نہ بنے، بلکہ اس سے ایک سیاسی استحکام آ سکے، ایک ایسی قابل قبول جمہوریت آ سکے جو پاکستانی عوام کو ان کے تمام مسائل کا حل رکھتی ہے۔ اس کے لیے ہم نے آئین میں 3 ترامیم تجویز کی ہیں، گو کہ ہمارے پاس پورا ایک آئینی نسخہ تیار ہے جو تمام مسائل کا حل ہم سمجھتے ہیں کہ ہے۔ اور ان 3 ترامیم میں سب سے ضروری یہ ہے کہ عام انسانوں کے لیے، عام پاکستانیوں کے لیے جو بنیادی ضرورت اور بنیادی ان کے حقوق ہیں، اس کا تحفظ کیا جائے۔
پاکستان میں جو 3 سطح کی حکومتیں ہیں، بلدیاتی حکومت، شہری حکومت، ضلعی حکومت، اس کو اسی طرح کا آئینی تحفظ ملنا چاہیے جس طرح کے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو ہے، اور اس کے لیے ان کو کسی صوبے یا وفاق سے اپنے لیے اختیارات لینے کا مطالبہ اور محتاجی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آئین تحفظ دے پاکستانی عوام کو، کیونکہ ان کا براہ راست تعلق تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ سے ہوتا ہے، بلدیاتی حکومت سے ہوتا ہے، دیہی حکومت سے ہوتا ہے، شہری حکومت سے ہوتا ہے، ضلعی حکومتوں سے ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کے لیے آئینی تحفظ کے ساتھ ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح وفاق اور صوبوں کے محکموں کے بارے میں آئین میں تفصیلات درج ہیں، اسی طرح پاکستان کی آئین میں تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کے لیے، ضلعی حکومتوں کے لیے، شہری حکومتوں کے لیے، بلدیاتی اداروں کے لیے، دیہی اور حکومتوں کے لیے جو محکمے ان کو دیے جانے چاہیے وہ بھی اس کے اندر درج ہوں، تاکہ پاکستان ایک مضبوط اور نئی 3 سطح کی مضبوط جمہوریتوں کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ یہ کیسی ہمارے ہاں جمہوریت ہے کہ جب جمہوریت ہوتی ہے تو بنیادی جمہوریت غائب ہو جاتی ہے، اور جب آمریت آتی ہے تو بنیادی جمہوریت کی شکل کسی نہ کسی شکل میں بنیادی جمہوریت قائم ہوتی بھی نظر آتی ہے۔ ہمیں ادھوری، نامکمل اختیارات والی بنیادی جمہوریت نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ پاکستان میں بلدیاتی ادارے بھی اسی طرح ان کے وقت پہ انتخابات ہوں اور ان کا ایک عبوری میئر انتخابات کرانے کے لیے آئے، اور جب تک تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ انٹیکٹ نہ ہو، موجود نہ ہو، عام انتخابات کرانے ممکن نہ ہو۔ ہم نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی۔ آج کے اختتام پر ہم پاکستان کی مملکت، ریاست، سیاست، حکومت سب سے درخواست کرتے ہیں، 75 سال بہت ہوتے ہیں، تجربات کے طریقے تبدیل کریں، تجربہ کار تبدیل کریں۔ ناکامیاں کونسلر ہونی چاہیے، جیلر نہیں۔ آپ ایک ہی طرح کے تجربے کر رہے ہیں اور ایک ہی طرح کے نتائج حاصل ہو رہے ہیں۔ یہ آخری موقع ہے، پوری دنیا تبدیل ہو رہی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا ہے، صرف وہ نہیں بدلا جس نے بدلنے کا خود کو ارادہ بھی نہ رکھا ہو، اور جو قوم، افراد اور فرد خود کو بدلنے کا ارادہ بھی نہ رکھتے ہو تو ان کو بدلنے کا خدا بھی وعدہ نہیں رکھتا۔ ہم نے آپ کو پاکستان کی مقدر کو بدلنے کا نسخہ پیش کر دیا۔ خدا کے لیے اس کو MQM کا ڈاکومنٹ نہ سمجھیں، پاکستان کی عوام کی امانت ہے یہ ڈاکومنٹ، ان کی عوام کی، ان کی امنگوں کا یہ ترجمان ہے یہ ڈاکومنٹ۔ میں دنیا میں، ہمارے دانشور پہلے یہ کہتے تھے کہ دنیا میں ملک ترقی نہیں کرتا، خطہ ترقی کرتا ہے۔ گزشتہ 30 سال سے ہمارا خطہ ترقی کر رہا ہے، ہم اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ آنے والے 30-35 سالوں میں دنیا اتنی تیزی سے تبدیل ہونے والی ہے کہ جن میں خود کو تبدیل کرنے کی صلاحیت نہ ہوئی وہ irrelevant ہو جائیں گے۔ اس پوری دنیا میں 1 ارب لوگوں کے irrelevant ہونے کا خطرہ ہے۔ ہمارے خطے میں 2 آبادی کے جو جائنٹس تھے وہ اب ٹیکنالوجی کے جائنٹس ہیں، ان کی غربت 50% اور 40% تھی، اب 1% اور 15% ہے۔ انہوں نے کئی کروڑ، 30 40 کروڑ لوگوں کو خطۂ غربت سے باہر نکالا ہے، یعنی انہوں نے اپنی آبادی کو لائبلٹی نہیں بنایا، ایسٹ بنایا ہے۔ آپ کی 60% آبادی جوان ہے، ان کا خیال رکھیں، ان کی جانب دیکھیں، ان کو موقع دیں۔ ہم کراچی میں بیٹھ کے بھی، خاص طور پہ کراچی والوں کے لیے، وہ پریشان ہے کہ لوگ، بچے باہر جا رہے ہیں، نوجوان باہر جا رہے ہیں، ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے۔ جناب ہمارا برین یہاں پر ڈرین ہو رہا ہے، برین کو ٹرین ہونے دیں۔ ڈرین نہیں ہو رہا، باہر جا کے وہ ٹرین ہو رہا ہے، ٹرین ہو کر آپ کے پاس آئے گا تو ایک مستحکم پاکستان کی بنیاد بن سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو باہر سے تعلیم حاصل کر کے آ رہے ہیں،
جدید دنیا دیکھ کے آ رہے ہیں, تعلیم یافتہ دنیا دیکھ کے آ رہے ہیں, مہذب معاشرہ دیکھ کے آ رہے ہیں, جو پاکستان کو سکھا سکتے ہیں, آپ ان کو لینے میں تیار نہیں ہیں. آپ نے پاکستان سے واپس آنے والوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے. آج کا یہ نسخہ پورے پاکستان کو اختیار دلانے کے لیے, اختیار سب کے لیے, اعتبار سب کے لیے, علم سب کے لیے, انصاف سب کے لیے, خوشحالی سب کے لیے. اور یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے, بس ایم ایم کیو کے پاس سیاسی جدوجہد کا ایک نیا تازہ سفر شروع ہو رہا ہے. جو بھی سیاسی جماعت پاکستان کی عوام کی خوشحالی کے اس نسخے پر ہم سے بات کرے گی تو ہم بات کریں گے. ہم حکومت بنانے کے لیے نہیں, پاکستان کی عوام کی تقدیر بدلنے کے لیے ہر سیاسی جماعت سے بات کرنے کو تیار ہیں. جناب عالی, یہاں پر آپ نے سب کو برابر کا وفادار اور سب کو برابر کا حقدار نہیں سمجھا. آپ نے یہ سن آف دا سوائل کی ٹرمینالوجی آزاد کی ہے. جنہوں نے ہجرت کی ہے اور پاکستان بنایا ہے, اور جنہوں نے 2 بار ہجرت کی ہے, ان میں سے جو لوگ پاکستان کے استحکام کے لیے اور پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے, جوڑے رکھنے کے لیے جنہوں نے قربانی دی تھی, آج وہ ریڈ کراس کے کیمپوں میں بنگلہ دیش میں اپنی ایسی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں جس کا تصور نہیں ہے. اور وہ بنگالی ہمارے بھائی جنہوں نے اس موقع پر بھی پاکستان کو آپٹ کیا تھا, آپ ان کو غیر ملکی کہنا کسی کے اختیار میں بھی نہیں ہے. آپ ان کو پاکستان کی شہریت, پاکستان کا شناختی کارڈ دینے پہ تیار نہیں ہے. بہرحال یہ ملک ہمارے اجداد نے ملت اسلامیہ کے لیے ماڈل بنایا تھا, حکمرانوں نے اس کو منڈی بنا دیا ہے. ایک ایسے پاکستان کا خواب دیکھیں جو اقوام عالم میں سر اٹھا کے چلتا ہو. یہ پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت مغربی پاکستان کی آبادی 2 کروڑ تھی شاید, آج 24-25 کروڑ ہے. پہلے بھی 4 صوبے تھے جو انگریز بنا کے گئے تھے لسانی بنیادوں پر, آج بھی ہیں. ہمارے لیے کوئی سمے ہمیں نہیں, پاکستان کی عوام کے لیے سوچئے. ہم نے اگر کسی کو اس صوبے کے نام سے شکایت ہے تو جناب پہلا مرحلہ پاکستان کی عوام کے لیے یہ ایک مضبوط بلدیاتی نظام تو دیجئے. اگر 10 سال میں یہ بلدیاتی نظام آپ نے اگر اپنے ثمرات سے عام پاکستانیوں کو مستفید کرے گا تو ایسی آوازیں بھی لگنی بند ہو جائیں گی, اجنبیت کی دیواریں گر جائیں گی. ہم نے پھر اللہ کا شکر ہے ہم ایک ایسے نئے اور تازہ ایک متحد, منظم, متحرک اور فوکس ایم کیو ایم پاکستان کو دستیاب ہے. ایم کیو ایم بھی آپ کے لیے ایک موقع ہے. اس موقع سے بھی کو بھی مت کھوئیے گا. پاکستان کو پہلے بھی بہت سارے موقع ملے ہیں, ہم نے اس وقت بھی پاکستان کو یاد دلایا. ہزاریہ تبدیل ہونے والا ہے, میلینیم تبدیل ہونے والا ہے, دنیا میں ٹریلینز آف ڈالر کا کام نکلے گا, اپنے لوگوں کو ٹرین کیجیے. آپ نے نہیں کرنے دیا. جب یہ موقع ملا کہ ایک کال سینٹر کا دور شروع ہونے والا تھا, آپ نے نہیں اس لیے کرنے دیا کہ شاید کراچی کے لوگوں کا ایکسنٹ زیادہ اچھا ہے اور ترقی سب سے پہلے یہ آئے گی. یاد رکھیے, ترقی جب تک سر جھکا کے کراچی میں داخل نہیں ہوگی پاکستان تک نہیں پہنچ پائے گی. اب مینول بھی دینا, یہ ہم نے آپ کو دے دیا کیسے, اور ایک پورا اس پہ عمل درآمد کا بھی ہمارا پورا ایک تیاری ہے ہماری موجود. یہ نسخہ کیمیا ہے. پاکستان تبدیل ہونا چاہتا ہے, جاگیردارانہ نظام سے جینوئن جمہوریت کی جانب جانا چاہتا ہے. پاکستان اگر دفاعی ریاست سے فلاحی ریاست کی طرف جانا چاہتا ہے تو یہ ممکن ہے. یہ جاوید حنیف بھائی نے بنایا ہے اور بڑا کمال کی چیز تیار کی ہے. آج تو ہے نا, بس تو ختم ہو گئی نا بات. جی ٹھیک ہے, جی کر لیجیے. 7 سیٹیں اگر آپ ادھر ادھر نہیں کرتے اور آپ کپتان کے ساتھ رہتے تو یہ حالات نہیں دیکھنے پڑتے. یہ آپ کا 7 سیٹیں ساتھ رہی ہیں. 7 سیٹوں نے وہ کر کے دکھایا, 24 سیٹیں نہیں کرا سکی تھی. 7 سیٹوں نے 75 لاکھ, یہ متحدہ پاکستان نے, متحد پاکستان ایم کیو ایم نے 75 لاکھ لاپتہ کراچی ہائٹس کو برآمد کر کے دکھایا ہے. 75 لاکھ آبادی کو. جی جو آئینی ترامیم آپ لوگوں نے اپنے منشور میں دی ہیں ان کو نافذ العمل کرنے کے لیے, انہیں حقیقت میں لانے کے لیے 2/3 اکثریت کا ہونا ضروری ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور آپ لوگوں کے درمیان یہ مفاہمت ہونے جا رہی تھی, وہ کہیں بیٹھتی بھی ہمیں کہیں سیٹل ڈاؤن ہوتی بھی نظر نہیں آ
फैसला नहीं हो सका, बहुत इनिशियल स्टेज पर कि मुस्तफा जनाब भाई ये या शहबाज शरीफ लड़ेंगे, तो ये बहुत ही गैर आम बात कर रहे हैं। हमने उनको कहा है ये तरमीम है, इस पे आपको बात करनी है तो हम आपसे बात करते हैं, वो तैयार हैं, इस पे बात हो जाएगी। ये सीटों का मसला क्या है? वैसे बता दूं आपको, सीट एडजस्टमेंट में एमक्यूएम सिर्फ देती है, लेती नहीं है। किसी को हमसे मांग ही रहे हैं ना, कोई हमें दे भी रहा है कि हम वोट भी दे रहे हैं, सीटें भी दे रहे हैं, तो इससे ज़्यादा आपको कौन सी कुर्बानी चाहिए यार? हो गई यार बात, हो हो गई गई ना? हो गई बात, हो गई जवाब। नहीं हो गया जवाब, नहीं कर जी। दी ना बात आपने सवाल। नहीं, आपने क्या सवाल? एक भाई आपने सवाल कर लिया ना, हम जिस चीज़ के मुनासिब समझेंगे दे देंगे जवाब। दे दी हमने अपनी सारी गुफ्तगू, अपनी कारकर्दगी बताई आपको, ठीक है, उसी में से निकालें जी। देखिए ये 75 साल की कारकर्दगी के बाद सामने रख के ही हम फैसला करेंगे। सॉरी, ये 15 साल की कारकर्दगी को सामने रख के ही हम फैसला ये करेंगे। वैसे इसके इम्कानात मेरे नहीं ख्याल के मौजूद अभी हैं। ये डॉक्यूमेंट है इत्तेहाद करने का, अच्छा, वैसे ये है ये डॉक्यूमेंट जो इस पे बात करेगा उससे इत्तेहाद होगा। उसके साथ इत्तेहाद होगा। आखिरी पैराग्राफ पढ़ लेना। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये हमारी कोई ख्वाहिश थोड़ी थी, पाकिस्तान की ज़रूरत थी। अगर आगे चल के ज़रूरत कायम रहती है इसके बाद तो फिर बात की जा सकती है। पहले ये यही सही। ठीक। अच्छा खालिद भाई बिलावल भुट्टो भी जो है वो PMLN पर काफ़ी तंज कर रहे थे, लेकिन कल उन्होंने मफाहमत की बात की और कहा मफाहमत के साथ सब मिलकर चलेंगे। तो क्या आपको लगता है कि जो 2024 में 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं उसके बाद PDM तर्ज की कोई हुकूमत राह पर लगा लाए हम इनको बातों में। पार्टी हुकूमत बना पाएगा? मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की आवाम की हुकूमत आनी चाहिए, उसका नुस्खा हम बता रहे हैं। बाकी तो पाकिस्तान में हर नुस्खे इस्तेमाल हो चुके हैं जनाब। 2/3 की मेजॉरिटी वाली हुकूमतें भी आई हैं और अपनी मुद्दतें पूरी नहीं कर सकी हैं, और मखलूत हुकूमतें भी आई हैं जो कुछ सम्राट जिसके आवाम तक नहीं पहुँच सकी। बहुत गैर अहम बात है। अहम बात यह है कि अब की तमाम सियासी जमातें ये बताएं कि पाकिस्तान की आवाम की दहलीज तक सारी सहूलतें जो उनको दस्तयाब हैं वो कैसे पहुँचाएँगे।